السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں کے مطالعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہماری زیر مطالعہ کتاب تذکرے اور صحبتیں کی یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہوگی، اور اگلے بدھ کو انشاءاللہ ہم اپنی اس کتاب کی اختتامی نشست لے کر حاضر ہوں گے۔ آج ہم جان پائیں گے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو اپنے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی محمد بن محمد البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ کپڑا بننے اور اس پر نقش بنانے کی وجہ سے نقش بند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت 728 ہجری میں قصر عارفاں بخارا سے 3 میل دور ہوئی، جبکہ وصال 3 ربیع الاول 791 ہجری بروز پیر ہوا۔ وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے سامنے یہ شعر پڑھا جائے۔ ترجمہ: میرے مولا، میں ایک مفلس کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، خدا را اپنا جلوہ جہاں آرا مجھے دکھا دے۔ آپ نے فرمایا، امت 3 طرح کی ہے، ایک امت دعوت یعنی تمام لوگ مسلم و غیر مسلم، دوسری امت اجابت یعنی مسلمان، تیسری امت مطابت ہے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کرامت طلب کی تو فرمایا، میری یہی کرامت ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود نہ تو زمین مجھے نگلتی ہے اور نہ آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ کسی نے آپ سے خلوت در انجمن کا مطلب پوچھا تو فرمایا، ظاہر میں خلق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ ہونا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ بخارا میں ایک عالم نے آپ سے سوال کیا کہ نماز میں حضوری کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا، طعام حلال سے جو وقوف و آگاہی سے کھایا جائے، اور یوں تمام اوقات اور بالخصوص نماز میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے انسانی وجود کے اللہ کی معرفت کے راستے میں بذات خود حجاب اکبر ہونے کے بارے میں فرمایا کہ تیرا حجاب تیرا وجود ہے۔ ترجمہ: اپنے نفس کو دروازے پر چھوڑ اور اللہ کی معرفت میں غوطہ زن ہو۔ بری صحبت سے اجتناب و احتراز کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جس شخص کی قابلیت کا جوہر بری صحبتوں سے خراب ہو گیا تو اس کے احوال کی درستگی دشوار ہے، سوائے اہل تدبر کی صحبت کے جو کہ بہت زیادہ حد تک نایاب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، استقامت کا طالب بن، کرامت کا طالب نہ بن، کیونکہ تیرا رب تجھ سے استقامت طلب کرتا ہے اور تیرا نفس تجھ سے کرامت مانگتا ہے۔ آپ سے سماع کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا، نہ میں اس سے انکار کرتا ہوں اور نہ اس کام کو کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہمارا طریقہ ادب ہی ادب ہے، راہ طلب کی شرط اولین ادب ہے۔ ادب 3 طرح کا ہے، ایک ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہے، دوسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، اور تیسرا ادب مشائخ طریقت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن بندہ بشرط کمال بندگی اس کے احکام کو بجا لائے اور ما سوا سے بالکل منہ پھیر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کی کامل اطاعت و پیروی کی جائے اور ہر حالت میں آپ کے حقوق کو پیش نظر رکھے اور آپ کی تمام موجودات اور حق سبحانہ کے درمیان واسطہ سمجھے۔ جو کوئی جو کچھ ہے اس کا سر آپ کے آستان عزت پر جھکا ہوا ہے۔ تیسرا ادب مشائخ کا ہے۔ طالبین پر لازم ہے کہ وہ مشائخ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو گئے ہوں، ان کے ادب کو ہر حال میں لازم جانیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، مقصود ذکر یہ ہے کہ ذاکر کلمہ توحید کی حقیقت کو پا لے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ کے کہنے سے ما سوا کی بالکل نفی ہو جائے۔
ایک مرتبہ آپ نے مکہ معظمہ میں 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک نہایت بلند ہمت اور دوسرا نہایت پست ہمت تھا۔ فرمایا پست ہمت وہ تھا جسے میں نے طواف کعبہ کرتے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھے اللہ کے سوا کو مانگ رہا تھا۔ بلند ہمت وہ جوان تھا جسے منی کے بازار میں کم و بیش 50,000 دینار کی خرید و فروخت کرتے دیکھا، لیکن اس دوران ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا دل یاد الہی سے غافل نہ ہوا۔ عرفاء کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچنے والے راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، وہ راہ جس کے ذریعے عرفاء مقصود حقیقی کو پا لیتے ہیں اور دوسرے محروم رہتے ہیں، 3 ہیں: مراقبہ، مشاہدہ اور محاسبہ۔ خالق کی طرف ہمہ وقت نظر کرنا اور مخلوق کی طرف عدم توجہ مراقبہ کہلاتا ہے، یعنی سالک کو چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے اور مخلوق سے قطع تعلق کر لے، جبکہ مشاہدہ سے مراد ان واردات غیبیہ کا معائنہ ہے جو دل پر نازل ہوتی ہیں اور وارد ہونے والی چیز جلد گزر جاتی ہے، قرار نہیں پکڑتی، سو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر صفت بسط و قبض سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قبض میں صفت جلال کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور بسط میں صفت جمال کا۔ محاسبہ یہ ہے کہ ہر ساتھ میں جو کچھ ہم پر گزرے اسے پرکھیں کہ اس میں غفلت کیا ہے اور حضوری کیا ہے۔ اگر سراسر نقصان ہے تو فکر کریں اور عمل کو از سر نو کریں۔ کامیابی کا انحصار اسی راستے پر چلتے رہنے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔